السلام علیکم، خالد سیف الدین آپ کے ساتھ نئی کال لے کر 1 نومبر کی۔ سب سے پہلے آج کی مارکیٹ کا احوال دیکھتے ہیں کہ آج مارکیٹ میں ہوا کیا ہے۔ مارکیٹ 605 پوائنٹ پلس گئی، 52,088 کا ہائی لگایا اور آغاز میں تھوڑا نیچے بھی گئی تھی، مگر سب سے پہلے اب ایڈوانسز کو دیکھتے ہیں۔ اینگرو، ہپکو، یو بی ایل میجر پوائنٹ کنٹریبیوٹر تھے، اس کے بعد آئی ایل پی، ایم سی بی، اے ٹی آر ایل سسٹم۔ تو مطلب اوورآل اگر ہم دیکھیں تو ایڈوانسز جو تھے ان میں خاص طور پہ اینگرو، ہپکو، یو بی ایل کا سب میں زیادہ کنٹریبیوشن تھا۔ اس کے بعد ان کو بھی اگنور نہیں کیا جا سکتا، آئی ایل پی، ایم سی بی، اے ٹی آر ایل سسٹم، ماری، سنرجی۔ تو بہرحال ان سب نے مل کر مارکیٹ کو کافی اچھی موو دی۔ اور اگر ہم ڈکلائنر میں دیکھیں تو سب میں زیادہ مصیبت ٹی آر جی نے ڈالی، پھر ملر ٹریکٹر، پھر ای فرٹیلائزر، اور یہ ایک ریزنیبل ڈکلائن تھا، مگر ٹی آر جی کی وجہ سے ہمیں زیادہ پریشر دیکھنے کو ملا۔ جو پروفٹ ٹیکنگ یا مارکیٹ میں جو پریشر آیا ہے وہ زیادہ اس کے مرہون منت تھا۔ اگلی سلائیڈ میں چلتے ہیں، آپ کے سامنے چارٹ ہے۔ میں نے 51,741 کا ٹارگٹ دیا تھا جو کہ 11 بجے اچیو ہو گیا تھا۔ پھر اس کے بعد میں نے جو مڈ ڈے دی تھی اس میں کہا تھا کہ اگلا ٹارگٹ اب تو ہمارا 52,277 کا ہے۔ تو خیر وہاں تک تو مارکیٹ نہیں گئی، 52,088 سے ایگزاسٹ ہوئی۔ اور مگر آپ دیکھیں تو اس میں دو باتیں خوش آئند ہیں باوجود پروفٹ ٹیکنگ کے۔ نمبر ایک، مارکیٹ جو ہے 51,740 کا جو پہلا ٹارگٹ تھا، مارکیٹ اس کے نیچے نہیں ٹریڈ کرتی، تو یہ ایک اچھی سائن ہوتی ہے کہ مارکیٹ جو ہے اس کے اوپر ہی ٹریڈ کرتی ہوئی نظر آئی پورا دن۔ اور مارکیٹ نے ایک اور ایریا تھا جو 51,855 سے 925 کا، یہ ہمیں آج پورے دن میں یعنی کہ 11 بجے سے جب اس نے 741 کا ٹارگٹ اچیو کر کے جو ہائی بنایا تھا، وہاں سے لے کے مارکیٹ کے اختتام تک 1 2 3 4 ساڑھے 4 گھنٹے مارکیٹ اس ایریا کے اوپر ٹریڈ کرتی رہی۔ اور میں نے ایک بات کہی بھی تھی کچھ اسٹاکس کے بارے میں کہ اگر 2:30 بجے کے بعد وہ ایک خاص لیول کے اوپر ہو تو شاید ہم اس کو لے کر بھی جا سکتے ہیں، مگر وہ آئے نہیں اس کے اوپر، کوئی بات نہیں۔ مگر انڈیکس جو ہے وہ مسلسل اوپر رہا، اس میں کوئی سیلنگ دیکھنے میں نہیں آئی، اور پھر آخر میں 51,920 یعنی کہ 437 پوائنٹ کے اضافے کے ساتھ بند ہو گیا۔ پریسائز لیول کو اگر ہم دیکھیں تو 51,925 اور 51,855، یہ جو پہلی ریزسٹنس اور پہلی سپورٹ ہے، یہ وہی ایریا ہے جو میں آپ کو ریپ اپ چارٹ میں بلیک ریکٹینگل کی شکل میں دکھا رہا ہوں۔ تو بیسیکلی مارکیٹ کو اس کے اوپر رہنا چاہیے ٹو کنٹینیو دی ایکسائٹمنٹ، یا جو بھی ان کی ہوتی ہے، ٹھیک ہے جی، جو بھی ان کو اگر ایفرٹس کو اپنی برقرار رکھنا ہے تو اس کے اوپر رہنا ہے۔ اور وہ اتنا مشکل کام اس لیے نہیں ہے، 920 کی تو کلوزنگ ہے، تو ہم کم و بیش اس کے پاس ہی ہیں۔ اگر مارکیٹ 150 پوائنٹ بھی اوپر کھڑی ہوتی ہے اور والیوم جنریٹ کرتی ہے، جیسے آج والیوم نے بڑے زبردست والیوم انکریز کیے ہیں، اگر آپ دیکھیں کل کے مقابلے میں تو شاید 80-83% والیوم زیادہ ہیں، تو یہ میرے خیال میں مارکیٹ میں ہیلدی سائن ہے۔ تو اب اگر یہ 925 855 کے اوپر کل ٹریڈ کرتی ہے تو مارکیٹ بہت اچھی ہے، اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ مارکیٹ اوپر کی طرف ہی جائے گی۔ اور جو میرا ٹارگٹ ہے ایک 52,291 277 کا، وہ انٹیکٹ ہے، وہ ابھی بھی وہی ٹارگٹ ہے۔ تو 277 ہے، اب اس کو 277 اور 291 پریسائسلی اس لیول کو جج کیا گیا ہے۔ تو اگر یہ 925 کے اوپر ٹریڈ کرتی ہے تو وہاں تک جانے کی کوشش کرے گی، اور اگر ہم اس کے اوپر کلوزنگ دے دیں تو پھر تو کیا ہی بات ہے۔ اور ویسے بھی اگر آپ لوگوں کو یاد ہو تو پچھلے ہفتے میں نے ایک دفعہ کہا تھا کہ مارکیٹ کا اوورآل پوٹینشیل جو ہے 53,195 تک نظر آتا ہے، تو وہ ایریا اب 53,165 سے 197 تک کا ہے۔ تو یہ ایک خاص بات ہے جو اس میں آپ کو سمجھنے کی ہے۔ اب آ جائیں ایگزاسشن کی جانب، سپورٹس کی جانب۔ اگر ایگزاسشن ہوتی ہے تو کیا ہوگا؟ سب سے پہلے تو 51,855 کے نیچے اگر مارکیٹ ٹریڈ کرتی ہے تو مارکیٹ میں تھوڑی بہت ایگزاسشن کے آثار رونما ہوں گے، جس میں سب میں پہلے والیوم کم ہوگا، نیچے کی طرف آئے گی،
مگر مارکیٹ کے پاس اتنی اچھی سپورٹس موجود ہیں کہ پریشانی کی کوئی بات نہیں ہے. خاص طور پہ جو یہ ایریا ہے 51,487 سے لے کر 51,345 تک, یعنی کہ سمجھ لیجئے 400-450 پوائنٹ نیچے تک کی جو مارکیٹ ہے, وہاں تک ہمیں کوئی ٹینشن نہیں ہے مارکیٹ میں کہ اگر مارکیٹ کوئی ڈپ لیتی. ہاں جو ہماری شارٹ ٹرم ٹریڈنگ ہے تو آبویسلی ہم اس کو تو لے کے نہیں بیٹھتے, ہم نے اس میں تو ایگزٹ لینی ہوتی ہے, کیونکہ پھر ہم بائی بیک کرتے ہیں, بائی آن ڈپ کرتے ہیں, تو وہ تو ایک الگ سینیریو ہے. مگر میں جب اوور آل انڈیکس کو دیکھ رہا ہوں تو 51,487 345 تک کا جو ایریا ہے وہاں تک مجھے کوئی ایسی گراوٹ نظر نہیں آ رہی. تو یہ سامنے اپنے پریسائز لیول ٹیبل کو رکھیے اور یہ جو چیزیں میں سمجھا رہا ہوں اس کو سمجھیے. ٹارگٹ ہمارا 291 277 ہوگا اگر 51,925 کے اوپر جائے. اور رہی بات ایگزاسشن کی, اگر ہم بغور معائنہ کریں چارٹ کا تو ہمیں کوئی ایسی پرابلم مارکیٹ میں نظر آتی نہیں ہے کہ مارکیٹ کو اگر ہم اوور آل دیکھیں تو مارکیٹ کمفرٹیبل بولش ٹرینڈ میں اوپر جاتی ہوئی نظر آ رہی ہے. شارٹ ٹرم میں بھی اگر دیکھوں اور اگر میں اس کو میڈیم ٹو لانگر ٹرم میں بھی, لانگر تو نہیں میڈیم ٹرم میں بھی دیکھوں تو مارکیٹ کا اوور آل ٹرینڈ بولش ہے. تو یہ تو اس سے ڈینائی نہیں کیا جا سکتا. جس طرح میں نے آپ سے کہا کہ 487 اور 345 جب تک اس کے نیچے نہیں ہے ہم پریشر نہیں ایکسپیکٹ کر رہے, ٹھیک ہے جی. اور اوپر کی جانب جو آپ کو میں نے 52,277 کا جو ٹارگٹ دیا ہے اس کے بعد بھی اگر انرجی ہوتی ہے آج جیسے والیوم ہوتے ہیں تو پھر مارکیٹ کہاں تک جائے گی. تو اگر میں کل کے اٹموسٹ ٹارگٹ کی بات کروں تو وہ 52,620 ہو سکتا ہے, 52,620. یہ بات کو ذہن میں رکھیے گا. انفارچونیٹلی میں نے اس کو یلو کلر نہیں کیا ہے تو اب کال ہو چکی ہے تو میں دوبارہ سے اس کو ٹھیک نہیں کرنا چاہتا. آپ نوٹ کر لیجئے 52,620 تک اٹموسٹ ٹارگٹ ہو سکتا ہے. امید کرتا ہوں کہ یہ کال آپ کو نہ صرف سمجھ آ رہی ہوگی, آپ کے کام بھی آئے گی. اور اگر آپ پچھلے دنوں میں آپ کو ٹریک کر کے دکھا رہا تھا روزانہ کی انڈیکس کال, ان کے ٹارگٹس کیا دیے جاتے ہیں اور پھر انڈیکس کون سا ٹارگٹ اچیو کرتا ہے, تو ماشاءاللہ سے کم و بیش روزانہ ٹارگٹ اچیو ہوتے ہیں. اگر آپ لوگ ٹریگر بیس ہوں, چیزوں کو سمجھتے ہوئے ٹریڈ کر رہے ہوں تو میرا نہیں خیال آپ کو کوئی دقت ہوتی ہوگی. آپ کو جیسے کل کی کال میں بتایا گیا تھا کہ مارکیٹ کو 487 کے نیچے نہیں ٹریڈ کرنا چاہیے. آپ جا کے لو دیکھیں 51,508 کا ہے. تو صبح سے ہی ہم کو پتہ لگ گیا تھا کہ مارکیٹ جو ہے تیزی میں ہی رہے گی, کوئی ہمیں ٹینشن نہیں تھی. تو اسی طرح آج کے بارے میں بھی میں نے بتا دیا. آخری سلائیڈ پہ آ جائیں. آپ لوگوں کے کافی سارے میسیجز میرے پاس آ رہے ہیں زوم سیشن کے لیے, تو اس میں لنک دیا ہوا ہے, لنک پہ آپ ڈائریکٹ بھی رجسٹر ہو سکتے ہیں, تو کوئی مسئلہ نہیں ہے. اگر آپ اس لنک کے تھرو اپنی انفارمیشن ڈال دیں تو آپ فری رجسٹر ہو سکتے ہیں. یہ فری زوم سیشن ہے جو پاکستان مرکنٹائل ایکسچینج انٹرنیشنل مارکیٹس یا پاکستان اسٹاک ایکسچینج ان دونوں کے لیے ہم کرنے جا رہے ہیں. اگر آپ لوگ اس سے مستفید ہونا چاہتے ہیں تو ضرور رابطہ کیجیے اور اس میں جا کے اپنے آپ کو رجسٹر کیجیے. اگر لگتا ہے آپ کو یہ کال آپ کے کسی کام آتی ہے اور آپ کے لیے مددگار ثابت ہوتی ہے ٹریڈنگ میں تو آپ ضرور اپنے دوستوں اور احباب میں شیئر کر سکتے ہیں. اسکرپٹ کے حوالے سے جو سوال ہوتے ہیں تو میں یہ کہنا چاہوں گا کہ جو روزانہ کے اسٹاک ڈیلی ٹریڈ کے ہوں, سوئنگ ٹریڈ کے ہوں, میڈیم ٹرم ہو, شارٹ ٹرم ہو, لانگ ٹرم ہو, وہ تمام ہم اپنے کلائنٹس اور ممبرس کو دیتے ہیں. اور ہم اس کو یہاں پر یوٹیوب پہ یا سوشل میڈیا پہ بالکل بھی نہیں پوسٹ کرتے. ہاں جب وہ ٹارگٹ اچیو کر لیتے ہیں تو اس کے بعد ضرور پوسٹ کر دیتے ہیں آپ کو دکھانے کے لیے. تو اگر آپ کو انڈیکس کال سمجھ میں آتی ہے اور آپ ایک میچور سیریس ٹریڈر ہیں تو آپ کو یہ بات خود بخود سمجھ میں آ جائے گی کہ ہمارے اسٹاک کے ٹارگٹ کیسے اچیو ہوتے ہوں گے. بہت شکریہ آپ لوگوں کا. اللہ حافظ.